السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بازار، سبین مشتاق کے ساتھ CNBC پاکستان پر۔ آج ہم بات کریں گے مائکرو فائنانسنگ پر، جہاں پاکستان میں پچھلے مالی سال میں 300 ارب سے زائد کے قرضے جاری کیے گئے تھے۔ وہاں پہ مائکرو فائنانسنگ کی مد میں پچھلے 6 سالوں میں کل 6 ارب کے قرضے دیے گئے ہیں، لیکن پھر بھی مائکرو فائنانسنگ امپلائمنٹ جنریٹ کرنے اور غربت کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ مائکرو فائنانسنگ کے حوالے سے پاکستان میں 22 NGOs کام کر رہی ہیں، اور اس کے علاوہ 4 رورل سپورٹ پروگرامز ہیں، 5 مائکرو فائنانس بینک ہیں جو کہ 1 لاکھ کی مالیت تک کے لونز 5 سال کے عرصے کے لیے پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن اس سہولت سے صرف 4.5% غریب عوام فائدہ اٹھا سکی ہے۔ اس ٹاپک میں مائکرو فائنانسنگ کیا ہے، اس وقت کتنی ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں، اس کے لیے ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں مسٹر ندیم حسین جو کہ CEO ہیں اور پریزیڈنٹ ہے تعمیر مائکرو فائنانس۔ السلام علیکم ندیم صاحب۔ جی ندیم صاحب، جہاں پہ اس وقت میں نے مائکرو فائنانس کے حوالے سے تھوڑا سا انٹروڈکشن کیا، اس کے بارے میں ڈیٹیل سے اگر ڈسکس کیا جائے تو اس وقت کرنٹلی مائکرو فائنانسنگ کی جو پاکستان میں صورتحال ہے وہ اتنی ڈیولپ نظر نہیں آتی ہے۔ دو کہ یہ غربت ختم کرنے کے لیے کیا گیا، لیکن ابھی کافی ٹائم ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک وہ ریشو ہم نے کم ہوتا ہوا نہیں دیکھا اس کے تھرو۔ کمپیئر کیا جائے باقی ممالک سے، بنگلہ دیش سے، بنگلہ دیش میں گرامین بینک کو اس وقت ریسنٹلی کچھ عرصہ قبل نوبل پرائز بھی ملا، کیونکہ انہوں نے کافی اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے غربت ختم کرنے کے سلسلے میں۔ تو پاکستان اب تک اس طرح کیوں نہیں کر سکا؟ سبین، اس کو پرسپیکٹو میں لینا پڑے گا آپ کو۔ مائکرو فائنانس بنگلہ دیش میں 30 سال پہلے شروع ہوئی، جب ڈاکٹر یونس نے اس کو ایجاد کیا تھا، کانسیپٹ آف مائکرو فائنانس۔ تو اگر آپ دیکھیں 30 سال ان کے پاس تھے مائکرو فائنانس کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اور وہاں تقریباً 4 ادارے ایسے اسکیل جن کو چاہیے تھا انہوں نے کر لیا۔ بریک ہے، گرامین بینک ہے، 2 ادارے اور ہیں۔ ان کی ٹوٹل آؤٹ ریچ اب جا کے 30 ملین 30 سال بعد ہو گئی ہے۔ صحیح۔ اگر آپ مائکرو فائنانس کو یوز کرنا چاہتے ہیں ایز اے ٹول پاورٹی کو اریسٹ کرنے کے لیے، ایک تو پہلے ایک فنڈامنٹل ایشو ہے کہ مائکرو فائنانس should not be and is not the only tool for poverty eradication، مطلب کہ اور مطلب کے ذریعے ہوتے ہیں پاورٹی کو کم کرنے کے لیے۔ مائکرو فائنانس جو ہے فقط ایک ٹول ہے۔ اگر آپ پاورٹی کی طرف کم کرنا چاہتے ہیں پاورٹی کو، تو آپ کو اسکیل کی ضرورت ہے، اور اس وقت پاکستان میں مائکرو فائنانس کو اگر آپ آفیشیلی دیکھیں، آرڈیننس جب سے آئے 6 سال ہوئے، 6 سال میں ٹوٹل آؤٹ ریچ مائکرو فائنانس کی جو آپ نے بات کی، NGOs کی، NRSPs کی اور 6 مائکرو فائنانس بینک کی، اس وقت تقریباً 7 لاکھ کسٹمرز ہیں۔ 7 لاکھ کسٹمر سے آپ پاورٹی کو ٹچ بھی نہیں کر سکتے ان اے کنٹری آف پاپولیشن 160 بلین پیپل، جب تک ان کی اسکیل سب ملا کے اداروں کی، NGOs، گورنمنٹ، NRSPs یا مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز 10 سے 15% پاپولیشن کی نہیں ہوتی ہے۔ تو اب میں بات کر رہا ہوں 16 سے 20 ملین کی پاپولیشن کی، جب تک اس کا پاورٹی پہ کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا۔ اگر ساتھ ریکوری کی بات کی جائے تو اگر دوسرے بینک سے، نارمل کمرشل بینک سے کمپیئر کیا جائے تو ان کی ریکوری 80% ہوتی ہے۔ مائکرو فائنانس جو آفر کرتے ہیں بینکس، اس میں آپ ریکوری کس طرح سے کرتے ہیں اور کتنے % تک ہوتا ہے ریشو؟ جو دنیا میں تجربہ ہے کہ اگر جو سکسیزفل مائکرو فائنانس آرگنائزیشنز ہیں ان کی ریکوری تو 99% بھی ہے، 99.5% بھی ہے، کیونکہ جس طبقے کو آپ پیسہ دے رہے ہیں ان کو جو ایکسیس آف کریڈٹ ہے وہ صرف منی لینڈر سے ان سے مل رہا ہے۔ جب آپ ان کو فارمل بینکنگ سسٹم میں لے کے آتے ہیں تو ان کو آپ ایک کریڈٹ وردینس دے رہے ہیں تاکہ ان کا کریڈٹ اسٹیبلش ہو رہا ہے۔ جی، اگر آپ ان کو اوور ڈیٹ نہیں کریں، یعنی کہ ان کی سخت سے زیادہ ان کو لون نہیں دیں، قرضہ نہیں دیں، تو دے آر ویری گڈ پیپل ایز فار ایز ریٹرننگ یور منی از کنسرن، کیونکہ ایک لون لینے کے بعد وہ دوسرا لون لیتے ہیں جس کی تعداد پہلے لون سے زیادہ ہوتی ہے۔ جی، سو ایکسپیرینس لاس پرسپیکٹو سے مائکرو فائنانس کا اچھے بینکوں میں 1% to 0.5% ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں لاہور اسٹوڈیوز، ہمیں اس وقت جوائن کیا رضوان رضی نے، CNBC بیورو چیف۔ السلام علیکم رضی۔ جی وعلیکم السلام۔ جی رضی، آپ کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں ان سے یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے ابھی تک صرف مائکرو کریڈٹ جو ہے وہ 6 لاکھ لوگوں تک پہنچ پایا ہے، جبکہ آپ لوگوں کی جو سٹڈیز ہیں وہ تقریباً 6 ملین پلس کو انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ وہ اتنی بڑا پوٹینشیل ہے، اتنی بڑی مارکیٹ ہے۔ 2004 میں 5.5 بلین تھا اس کی ڈسبرسمنٹ، اب 2 سالوں کے بعد جو لیٹسٹ فگر آئے ہیں تقریباً کچھ 7 سے 8 بلین کے درمیان کا پورٹ فولیو بنتا ہے۔ پیس بہت سلو نہیں ہے، ایک تو یہ بات ہے، اینڈ سیکنڈ یہ ہے کہ جو کاسٹ آف ایکسٹینڈنگ کریڈٹ ہے پاکستان کے اندر، اس کا کوئی کامیاب ماڈیول اس ریٹ پہ فائنانس ایکسٹینڈ کر کے دنیا بھر میں ہو تو مجھے بتا دیجیے گا، مجھے تو نہیں ملا۔ جی
رئیس صاحب پہلے تو جو مائکرو فائنانس کی مارکیٹ ہے وہ 5 ملین پیپل نہیں ہے. میرے اپنے پرسپیکٹو سے جو اسٹڈیز میں نے کی ہیں 50 ملین ہے. پاکستان کے اندر پوٹینشیل مائکرو فائنانس کسٹمرز جو ہیں 50 ملین پیپل ہیں. تو اگر آپ دیکھیں کہ صرف 6 لاکھ لوگوں کو ہم نے ایکسٹینڈ کیا ابھی تک ایز اے سیکٹر, تو وی ہیو ناٹ ایون اسکریچ دا سرفیس. تو اس کی کافی وجوہات ہیں, وی کین گو ان ٹو ڈیٹیل کہ پیس کس طرح اختیار کی جائے, جو مومنٹم چاہیے 5-10, مطلب کہ اگر 2010 میں ہم 10 ملین کسٹمر ایکوائر کرنا چاہتے ہیں ایز اے سیکٹر, تو ہمیں انیبلنگ انوائرمنٹ میں کیا چیزیں تبدیل کرنی چاہیے تاکہ جیسے جو سکسیزفل ممالک ہیں جو مائکرو فائنانس کر چکے ہیں اس کی طرح ہم, مطلب کہ وی کین آلسو بی 10 to 15 ملین پیپل. جو آپ کا دوسرا سوال ہے, آئی ایم ویری سرپرائزڈ آن دیٹ, کیونکہ یہ تو پاکستان کا جو ریٹ ہے لینڈنگ کا, اٹس فار بلو افریقن ریٹس وچ آر 65%. اٹ از فار بلو دی لیٹن امریکن ریٹس وچ آر 60 to 80%. تو یہ جو ریٹ ہے مائکرو فائنانس میں, یہ عموماً ہر جگہ سکسیزفل مائکرو فائنانس آرگنائزیشن میں کمرشل ریٹ سے زیادہ ہوتا ہے, اور اس کی وجہ ہے میں اگر ایک انفراسٹرکچر اسٹیبلش کرتا ہوں برانچ کا, کیونکہ مائکرو فائنانس کے لو جو لاسز ہیں ان کی کامیابی کا راز ہی یہی ہے کہ آپ جہاں کسٹمر ہے وہاں برانچز اختیار کریں. جی ندیم صاحب, معذرت کے ساتھ آپ کی بات کو یہاں پہ کاٹ رہی ہوں. اس تک ہم چلتے ہیں بریک کی طرف, بریک سے واپس آئیں گے اور اسی ڈسکشن کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے CNBC پاکستان. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بازار, سبین مشتاق کے ساتھ CNBC پاکستان پر. کرنٹ انڈیکس کے جائزے لیا جائے تو اس تک بھی ہم پازیٹیو موومنٹ دیکھ رہے ہیں. OGDC کو ہم والیوم لیڈرز کی لسٹ میں دیکھ رہے ہیں. والیومز ابھی بھی ڈپریس نظر آتے ہیں. 10,552 کے انڈیکس میں مارکیٹ اس وقت ٹریڈ کر رہی ہے, 120 پوائنٹس کا اضافہ ہے. اسی کے ساتھ ایک اور اہم بات بتاتی چلوں, جیسے کہ پروگرام کے آغاز میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ فورینسک رپورٹ جو کہ آج پیش کی جانے والی ہے, CNBC پاکستان اس کی تفصیلات ٹائم ٹو ٹائم آپ کو آگاہ کرتا رہے گا. واپس چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف, جہاں پہ ہم مائکرو فائنانسنگ پہ بات کر رہے ہیں ندیم حسین سے. جی ندیم حسین صاحب, جہاں پہ بریک سے پہلے رضی نے آپ سے سوال پوچھا تھا, میں چاہوں گی کہ اسی کو کنٹینیو کریں آپ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مائکرو فائنانس کے جو کاسٹ کمپوننٹس ہیں وہ کمرشل بینک سے بہت مختلف ہوتے ہیں. کمرشل بینک کی کاسٹ آف انٹرمیڈیشن جو ہوتی ہے, اگر ایفیشینٹ بینک ہے 2% ہے, ان ایفیشینٹ بینک ہے 3% ہے. مائکرو فائنانس کی کاسٹ آف انٹرمیڈیشن جو ہے 15 سے 20% ہوتی ہے. جی, کیونکہ لون کا ایوریج سائز اتنا چھوٹا ہوتا ہے, 30,000, بلکہ انڈسٹری کا ایوریج تو 12,000 ہے. تو جب آپ کو 12,000 کا ایک لون کرنا پڑتا ہے, اس کی کافی کاسٹ ہوتی ہیں, برانچز کی, کلیکشن کی, آؤٹ ریچ کی, ٹیکنالوجی کی, وہی کاسٹ ہوتی ہیں جو ایک کمرشل بینک کے لیے 30 ملین لون کی ہوتی ہیں. جی, تو آپ 30,000 کا لون دے رہے ہیں یا 12,000 کا لون دے رہے ہیں, کمرشل بینک 30 ملین کا لون دے رہا ہے, کچھ کاسٹ ہیں ایک ہی ہیں. تو کاسٹ آف ایڈمنسٹریشن لے لیں آپ, جب کاسٹ آف فائنینسنگ لے لیں, اور جو پوٹینشیل لاسز ہیں سب سے کم کی جو ہوتی ہے, آپ سب ان کو ایڈ کریں تو دس از اے مچ ہائر لینڈنگ پروپوزیشن دین کمرشل بینکس. اور ایک وجہ پاکستان میں میرے خیال سے مائکرو فائنانس کے ٹیک آف کرنے کی یہی ہے کہ حکومت کے جتنے ادارے جو ہیں وہ کمرشل لینڈنگ ریٹ پہ لینڈ نہیں کر رہے, دیرفور دے آر ڈیپینڈنٹ آن ڈونر فنڈس. جب وہ ڈونر فنڈز ختم ہو جائیں گے تو وہ ادارے کیا کریں گے مجھے سمجھ نہیں آتا. جب تک کمرشل ریٹ پہ وائبل, آپریشنلی وائبل ریٹ پہ لینڈنگ نہیں ہوگی مائکرو فائنانس کی, آپ پاکستان میں اسکیل اچیو نہیں کر سکیں گے جو سسٹینیبل ہو.